ابو سفیان کی بیوی ہند ایک ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روح پوش تھی۔ ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل آباد تھے۔ ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدت بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکے کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینے کے بھی۔ خالد کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ایک مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہم اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمی نے خالد کے دستے کا رستہ روک لیا۔ خالد نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں۔ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینکو۔ خبردار بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے ولید کا بیٹا ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا۔ ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔ خدا کی قسم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا تو جنگ نہ کرنا، تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھو۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا تھا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگی، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھی۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سماں تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوچھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کے چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئی اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئی۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مہکشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیز زنی تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔
اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھی۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غربت کو اور غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی؟ مالک بن عوف، قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب مدینہ چلا گیا تھا؟ جانتے ہو 2-3 آوازیں اٹھیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقف میں یا حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد بھاگا تھا، اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفان جیسے جابر جنگجو محمد کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنی مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹھوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے بھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر، اب محمد کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگی۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد کے ہاتھ کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چوبا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام۔ وہ تیغ زن اور شاہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔
جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کے انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہیں، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقاف لیں؟ سکیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا، اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ ملتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخموں کو گھوڑوں تلے نہ روندا، تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکوں کے گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے، میں تمہیں اس کا انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنا منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھی، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔